7 منزلیں یہ نازل فرمائی، اس میں کوئی کمی اور زیادتی کا قیامت تک کوئی سوال نہیں۔ اب وحی کا آنا بند ہو گیا، اب وحی نہیں آئے گی، ایک آیت کی کمی بھی نہیں ہو سکتی اور ایک لفظ کا اضافہ بھی نہیں ہو سکتا۔ قرآن پاک مکمل ہو چکا ہے، لیکن قرآن پاک کی تفسیر قیامت تک ہوتی رہے گی اور مفسرین کرام آتے رہیں گے اور قرآن پاک کی تفاسیر کو بیان کرتے رہیں گے اور نئے نئے علمی نکات انسانیت کے سامنے آتی رہیں گی۔ یہ سلسلہ قیامت تک چالو رہے گا۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کے سلسلے کو چلایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الرسول خاتم النبی بنا دیا۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا، لیکن نبوت کے فیض کی عام کرنے کے لیے اللہ کے منتخب بندے ہیں۔ اللہ یجتبی من یشاء، اللہ اپنے منتخب بندوں کو اس دنیا میں روانہ فرمائے گا۔ کون ہے؟ مفسرین کرام کے قول کے مطابق انبیاء علیہ السلام ہے، اور پھر صحابہ کرام ہے، اور پھر اللہ کے نیک برگزیدہ بندے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ منتخب فرما کر اس دنیا میں روانہ فرمائے گا، اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ نبیوں کا سلسلہ بند، قرآن کی وحی کا نازل ہونے کا سلسلہ بند، اب قرآن کی ایک آیت میں اضافہ نہیں، اب کوئی نبی آنے والا نہیں، قیامت تک قرآن کی تفسیر ہوتی رہے گی۔ کوئی حدیث پاک اب نہیں آئے گی، لیکن حدیث پاک کی تشریح محدثین قیامت تک فرماتے رہیں گے۔ اسی طرح نبی نہیں آئیں گے، لیکن نبی کے فیض کو اللہ کے منتخب بندے قیامت تک چمکاتے رہیں گے۔ اسلامی دنیا کے فلک پر یہ آسمانی ستارے ہمیشہ چمکتے رہیں گے، فیض اٹھانے والے ان سے فیض اٹھائیں گے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے، آپ کے زمانے کے اندر ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں جن کا نام کبیر احمد رفاعی ہے۔ میری اس بات کو آپ عقیدت ذہن میں رکھیں تاکہ ان بزرگان دین کی اہمیت اور ان کی عظمت میں ذرہ برابر بھی قلب میں کمی واقع نہ ہونے پائے کہ اللہ کے منتخب بندے قیامت تک آتے رہیں گے، اور منتخب کون ہے؟ انبیاء ہے، صحابہ ہے اور بزرگان دین ہے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے۔ منتخب بندے اللہ کون ہے اس کا انتخاب کرنے میں آپ کو مشکل ہو جائے، ہو سکتا ہے، لیکن جن کا انتخاب واضح ہو جائے شریعت اسلامیہ کے اندر، ان کی عظمت تو آپ کے قلب میں ہونا ہی چاہیے، کیونکہ ان کی سیرت سے استفادہ کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ کون ہے؟ کبیر احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے غوث پاک کے زمانے کے۔ آپ کی آمد سے پہلے آپ منتخب شدہ ہیں، اللہ نے ان کا انتخاب کیا ہے اور بھیجا ہے۔ اس کے لیے میں دلیل عرض کر رہا ہوں۔ آپ کی ولادت سے 40 دن پہلے، بعض روایت کے مطابق 1 مہینہ پہلے، کیا ہوا؟ آپ کے ماموں نے وقت کے بہت بڑے ولی ہیں، ان کے خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا کہ دیکھو آپ کی بہن کے گھر میں آج سے 1 مہینے کے بعد میں ایک بچہ پیدا ہوگا، وہ بچہ نہیں ہوگا بلکہ بہت بڑا اللہ کا خاص برگزیدہ منتخب شدہ بندہ ہوگا۔ فرمایا اس کا نام بھی تم نہیں رکھیں گے، اس کی تربیت کہاں ہوگی وہ تم نہیں طے کریں گے، میں تمہیں حکم دے رہا ہوں۔ جس کا نام بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منتخب فرمائے اور جس کی تعلیم و تربیت کے لیے استاد کا نام بھی منتخب فرمائے، خواب میں آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور کہا کہ ٹھیک 1 مہینے کے بعد میں آپ کی بہن کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوگا، اس کا نام احمد رکھا جائے گا، اس کا نام میرے نام کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آسمانی دنیا میں احمد، دنیا میں محمد، قیامت میں محمود، یہ 3 نام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آسمانی دنیا میں احمد نام اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام کا قول قرآن پاک کے اندر ہے، اس میں حضور کا نام احمد ہی تذکرہ کیا گیا ہے۔ آسمانی دنیا میں آپ کا نام احمد ہے اور دنیا میں محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور قیامت میں محمود ہے۔ تو گویا حضور نے فرمایا میرے نام کی مناسبت سے 1 مہینے کے بعد تمہارے گھر میں جو بچہ پیدا ہوگا اس کا نام احمد رکھا جائے گا۔ اور تعلیم و تربیت اس وقت کے بہت بڑے اللہ کے برگزیدہ منتخب بندے ہیں جن کا نام علی قاری ہے، ان کے پاس بھی ان کی تعلیم و تربیت ہونا، وہاں اس
بچے کو روانہ کر دینا، وہ پڑھائیں گے، وہ شروع اور درس تدریس کے اندر آگے بڑھائیں گے۔ 7 سال کی عمر میں حافظ قرآن اور 20 سال کی عمر میں علم تفسیر، حدیث، فقہ، نحو ساری چیزوں کو حاصل کر لیا۔ 20 سال تک تعلیم و تربیت کی اور پھر روحانی اعتبار سے آپ کے ماموں نے آپ کو اپنے زیر تربیت لیا اور تربیت فرماتے رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے اور وہ اشارے کے مطابق جب 1 مہینے کے بعد میں لڑکا پیدا ہوا، اس کا نام احمد رکھا گیا۔ اس کی تعلیم و تربیت کے لیے احمد قاری کے پاس میں روانہ کیا گیا اور اس کے بعد میں آپ نے اپنی زیر تربیت کی، آپ کے ماموں نے، اور تربیت ہوتی رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا اونچا مقام نصیب فرمایا کہ جب آپ کے ماموں کا انتقال کا وقت قریب آیا تو آپ نے سوچا کہ چلو میں جانے سے پہلے اپنا کسی کو جانشین بنا دوں۔ لہذا آپ کا ایک بیٹا بھی تھا، آپ کی بیوی کا اصرار تھا کہ میرے بیٹے کو گویا مقام دیا جائے جانشینی کا، لیکن آپ کے ماموں جان نے سوچا کہ بیٹے میں وہ کمالات نہیں ہیں لیکن میرے بھائی میں بڑے کمالات ہیں، لیکن بیوی کا اصرار ہے کہ نہیں آپ کے بیٹے ہی کو دیا جائے۔ ایک مرتبہ اپنی بیوی کو بھی بلایا، بھائی کو بھی بلایا، بیٹے کو بلایا اور کہا کہ بیٹا جاؤ فلاں جگہ درخت ہے، وہ درخت سے کچھ پتے لے کر آؤ، اس کا مجھے کام ہے۔ بھائی کو بھی روانہ فرمایا، بیٹے کو بھی روانہ فرمایا، دونوں آپ کے حکم کے اوپر آگے بڑھے۔ ادھر باپ ہے ادھر پیر ہے، وہ دونوں آگے بڑھے گئے جنگل کے اندر، وہ درخت کے پتوں کو توڑا اور آپ کے بیٹے نے بہت سے پتے توڑیے اور جمع کر کے والد محترم کی خدمت میں لا کر پیش کر دیا کہ ابا جان آپ کا حکم تھا یہ درخت کی یہ پتے ہیں۔ اب انتظار ہو رہا ہے کس کا؟ محمد علی کا، ان کا اکبر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کا، جن کا نام احمد ہے، احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کا انتظار ہو رہا ہے۔ بہت دیر کے بعد میں احمد رفاعی تشریف لائے تو دیکھا کہ خالی ہاتھ ہے۔ ان کی بیوی بڑی خوش ہو گئی، جس کو بہت زیادہ چاہتے ہیں، اس کا معاملہ یہ ہے کہ ایک حکم بظاہر ایک حکم بھی پورا نہیں کر سکا، ابھی کہاں کا قابل ہے، میرا بیٹا تو ایک نہیں سینکڑوں پتے توڑ کے لا لیا، بہت خوش ہے، لیکن جیسے ہی آپ کے بھائی پہنچے پوچھا کہ بیٹا کیا ہوا نہیں لائے، کیا ہوا پتے نہیں لائے؟ کہا کہ مامو جان آپ کا حکم تھا کہ درخت کے پتے توڑ کر لاؤ، میں جب پہنچا اور جس درخت کے پتے کو ہاتھ لگا رہا ہوں تو میرے کان سن رہے کہ پتا اللہ کا ذکر کر رہا ہے، میرا دل گوارا نہیں کیا کہ اللہ کا ذکر کرنے والے پتے کو میں توڑ دوں۔ کوئی پتا مجھے ایسا نہیں ملا جو اللہ کا ذکر نہ کر رہا ہو۔ میرے کانوں نے سنا، جہاں میں پتے کو توڑنے کے لیے گیا وہاں سے اللہ کی تسبیح کی آواز آئی، اس لیے وہ ہمت نہیں کر سکا۔ اس وقت میں آپ کے مامو جان نے کہا کہ اصل میں حمدار تو تم ہی ہو، مجھے امتحان لینا تھا، لوگوں کو بتانا تھا، اس لیے میں نے واضح کر دیا کہ تمہارے اندر کیا کمالات ہیں کہ میرا بیٹا گیا، اس کا میں اس تصویر کو سن نہیں سکا، تم گئے، اللہ نے تمہیں اتنی قابلیت نصیب فرمائی کہ پتے کا جو ذکر ہوتا ہے جس کا اشارہ حدیث پاک کے اندر بھی ہے کہ یہ پتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جب پتے اللہ کا ذکر چھوڑ دیتے ہیں تو مڑے جاتے ہیں اور گر جاتے ہیں، اس کا حدیث پاک میں اشارہ ہے۔ تم یہ تمہارے اندر اللہ نے سیدھے استعداد دی ہے کہ اس پتوں کی تسبیح کو تم نے اپنے کانوں سے سن لیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کا ایک عظیم واقعہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا، جب آپ حج کے لیے تشریف لے گئے اور مدینہ منورہ حاضری ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں روضہ مبارکہ سے پہنچے، کون؟ کفیر احمد رفاعی رحمۃ اللہ۔ رفاعیہ جو سلسلہ ہے اس کے گویا بڑے بزرگ یہی ہیں، ان کے خاندان میں 4-5 دادا پردہ جو ہوتے ہیں اس میں ایک رفاعی نام کے بزرگ گزرے ہیں، اس سلسلے کی تجدید کرنے والے ایک کبیر احمد رفاعی ہے۔ اور رفاعی سلسلہ جیسے محمد چشتیہ قادریہ وغیرہ ہے، ویسے مصر وغیرہ کے علاقوں میں رفاعیہ شاذلی سلسلہ بہت مشہور ہے، تو وہ رفاعیہ سلسلہ کے بہت عظیم بزرگ ہیں، جو گویا جب حج کے تشریف لے گئے اور گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر، کہا السلام علیکم یا جدی، السلام علیکم یعنی ابا جدی یعنی بڑے میرے بزرگ، تو جیسے ہی فوری وعلیکم السلام یا ولدی، جواب آیا وعلیکم السلام یا میرے بیٹے، وعلیکم السلام، سلام تو کرتے ہیں، جواب بھی آتا ہے، لیکن کون سنتا ہے؟ کتنوں کے اندر اتنی تاثیر ہے، اتنی طاقت ہے جو کانوں سے سنے، جو ہوتے ہیں منتخب بندے ان کو اللہ یہ کمال بھی دیتا ہے، کیونکہ حدیث قدسی حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب اللہ کا ولی بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اسے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔
یہ جب کمال نصیب ہوتا ہے تو حضور کو سلام کرنے کے بعد جواب جو آتا ہے وہ بھی سن لیتا ہے. پہنچے, جواب آیا, کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے مقام سے ہمیشہ آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں, جواب بھی سنتا ہوں. یہ سلام کرنے کے بعد جواب سننے کے لیے نہیں آیا بلکہ آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا. زاروں خطار ہونے لگے کبیر احمد رفاعی. اور یہ واقعہ فضائل اعمال, فضائل غالب و فضائل درود شریف کے اندر بھی ہے, بہت سی کتابوں میں, لیکن مشہور یہ ہے اس نے درج کر دیا. تو گویا رونے لگے, یا رسول اللہ سلام اور جواب یہ ہمیشہ ہوتا رہے گا. آج تمہیں ملاقات کے لیے آیا ہو. وہ بہت سے اولیاء کرام مسجد نبوی کے اندر موجود ہیں, ہزاروں لوگ موجود ہیں, اور ایسے وقت میں سارے لوگوں نے اس بات کا مشاہدہ کیا جب زاروں خطار روتے ہوئے کبیر احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا سلام اور جواب تو ہوتا رہا, آج ملاقات کے لیے آئے ہو. جب زاروں خطار رونے لگے تو دنیا نے کیا دیکھ لیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ظاہر ہوتا ہے اور کبیر احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ مسافہ کرتے ہیں. دنیا نے دیکھ لیا, اور دیکھنے والوں میں کوئی شیخ عبد القادر جیلانی اور بہت سے اولیاء کرام ہیں, اور لکھنے والوں میں بہت سی کتابیں جس میں فضائل اعمال, غالباً فضائل درود شریف یا حج میں لکھا ہوا ہے. یہ اللہ کے منتخب بندے ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا وصال 22 جمادی الاولیٰ ہے. آج 22 نومبر ہے, لیکن 22 جمادی الاولیٰ کو آپ کا وصال ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے منتخب بندے ہیں جو قیامت تک آتے رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایسے منتخب بندے اللہ والوں کی عظمتوں سے ہمارے قلوب کو راضی فرمائے. اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی تعلیمات پر عمل کریں. چند باتیں ان کی خاص تھی. ایک بات تو یہ تھی, جب یہ سلام اور جواب اور مصافحہ ہوا تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت یہ آپ کو مقام کیسے ملا, کہ ابھی تک ایسے نہیں ہوا, حضور نے مصافحہ کیا, آپ کو مقام کیسے ملا؟ کہا کہ میں نے آج تک اللہ کی کسی مخلوق کو حقیر نہیں سمجھا, بس یہی وہ کیفیت ہے, اس کی وجہ سے اللہ نے مجھے مقام دیا ہے. ساتھ بے پناہ کسی کو حقیر نہ سمجھنا, اور اس کے علاوہ بیماروں کے پاس کثرت سے جا کر ان کی تیمارداری کرنا, یہ چند کام تھے جن کی وجہ سے اللہ نے کمالہ سے نوازا تھا. ان کی سیرت کو پڑھتے ہوئے عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ ان باتوں کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.